بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ذی الحج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ تمام ناظرین، حج اور قربانی کی مناسبت سے ذی الحج کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا برکتوں اور سعادتوں والا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلی رات کے چاند کے ساتھ اس مہینے ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رحمت اور مغفرت طلب کرنے کے لیے باعث برکت ہیں، اسی طرح ان 10 راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کی برکت کے عوض ہمیں اللہ پاک خوشیوں کا بھرپور خزانہ عید الفطر تحفے میں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ماہ ذو الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی عبادتوں کے عوض ہمیں عید الاضحیٰ جیسا مبارک تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ اور محبوب ہے، کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس لے کر گھر نہ لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے اوقات اور ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ۔ قرآن کریم اور احادیث میں جن جن اعمال کو کرنے کی فضیلت آتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ذکر الہی کا اہتمام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمِ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو۔ سورۃ الحج۔ کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہنا۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ سلف الصالحین اس عمل کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہم اگر اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں تو یہ اہتمام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ہم نے قربانی کو قربانی کے دنوں کو بلکہ اپنے ہر مبارک مہینے کو تفریح کا سماں بنا لیا ہے۔ یہ مہینے ہمیں اس لیے عطا کیے گئے ہیں تاکہ ہم اجتماعی عبادات کر سکیں، اجتماعی دعائیں کر سکیں، مسلمان ایک ہو سکیں، خدا کو پکار سکیں، خدا کی مدد حاصل کر سکیں، خدا کی توجہ حاصل کر سکیں، خدا کی اپنائیت حاصل کر سکیں، خدا کے نزدیک اپنے آپ کو محبوب بنا سکیں، اس سے اس کی رحمت کی فریاد کریں، اپنے حالات کو بدلنے کی دعائیں مانگیں، اپنے اوپر سے وبال ہٹانے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے اوپر اپنے ملک پر آئی ہوئی آزمائشوں سے نجات مانگیں۔ لیکن ہم سب کچھ یہ بھول چکے ہیں۔ ہم صرف فیس بک پر میم بنانا جانتے ہیں، ہنسی مذاق اڑانا، لعنتیں دینا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو تانے دینا،
مہنگائی کے رونے رونا، گورنمنٹ کو بد دعائیں دینا، اپنے حالات کو دنیا والوں کے سامنے رکھ کر اپنے خود کا تماشا بنانا، جو اصل کام ہے وہ کم ہی رہ گئے ہیں، جس کا طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سکھا کر گئے ہیں۔ کیا واقعی ہم اپنے صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان دنوں بازاروں میں، گھروں میں تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہم سب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ یہ مہینے، یہ ایام ہمیشہ آتے رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے ابھی تک قیامت نہیں بھیجی۔ وہ تو مہلت پر مہلت دے رہا ہے، لیکن ایک دن قیامت آنی ہے اور پھر سب کا حساب ہوگا۔ وہ دن صرف فیصلے کا ہوگا۔ اس وقت کوئی عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اگر ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے تو پھر ہمیں اپنے حالات پر رونے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک لمحات کی تمام برکات سے نواز دیں۔ آمین ثم آمین۔ مجھے، میری فیملی کو ان دنوں میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔